چھوڑ دیا ہے. ایسی بات ٹھیک ہے, کرنے سے کوئی مسلم نہیں بن جاتا. پتہ نہیں منہ بولی کوئی بھی ہو شادی کر سکتے ہیں جی جس میں سب آپ سے کا ڈی شادی این اے کر سکتے ہیں. ایک منطق ساجد میں صاحب پیش کر آپ سے مزید بات چیت ہوگی. مسیحی مسلم صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کافی دیر سے جڑے ہیں, اور ایک کالر جڑے ہیں ہدا فاطمہ. ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ کون ہے, بہن ہے ہماری کے بھائی ہیں, مسلم ہیں کہ ایکس مسلم ہے یا نان مسلم ہے. جی ہدا فاطمہ بہن, آپ کا سواگت ہے. یہ جو بھی آپ ہیں اپنا انمیوٹ کریں. ہدا فاطمہ جی آپ میوٹ پر ہیں, نیچے سے ایک ہلو مائک کا بٹن ہوگا اس کو. جی آپ مسلم ہیں یا کیا ہیں آپ؟ جی آپ ہاں میں مسلم ہوں. ٹھیک ہے بہن, میں آپ کو پرائرٹی دینا چاہوں گا کیونکہ آپ بہت رات کو جڑی ہیں, تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ رات میں اکثر بہنوں کو بات کرنے میں دقت ہوتی ہے. آپ جڑی ہیں تو میں پہلے آپ کو پرائرٹی دیتا ہوں. جی آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں بتائیں. ہم آپ کے اسٹریمس کی ریگارڈنگ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بول رہے ہیں کہ جو لڑکی اڈاپٹ کی ہے, ٹھیک ہے, جی اس کی ماں اگر مر جاتی ہے, سپوز اس کی بیوی, ٹھیک ہے, کسی کی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے شادی کر سکتے ہیں. یہ چیز کہاں لکھی ہے نہیں, اسلام میں؟ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بیوی مرے یا ماں مرے تبھی وہ شادی کرے. ہوں، اس کے رہتے ہوئے بھی شادی کر سکتا ہے. اس کے رہتے ہوئے بھی شادی کر اچھا سکتا ہے, اس کیونکہ کے اسلام رہتے میں ہوئے بھی 4 نکاح. شادی کر سکتا ہے. اچھا یہ اس دکھا اسلام سکتے ہیں میں آپ مجھے ریفرنس؟ اور ہاں, اور جی سنیے میری ایک بات, جی اگر وہ ایک بیوی سے شادی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کوئی لڑکی آتی ہے, ٹھیک ہے, جی اور وہ حرام نہیں ہے اس پر, تو آپ مجھے ریفرنس دیں کہ وہ حرام نہیں ہے یہ الگ موضوع ہو قرآن گیا. سے. یہ جو آپ نے بولا, ہاں میں بتا رہا ہوں, یہ الگ موضوع ہو گیا, اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ نہیں آپ اسے ایک ہو شادی گیا, کر سکتے. سنیے, آپ تو سن خود لینا, اکیلے یہاں پہ بیٹھتے ہیں, جو اگر آپ کے ساتھ جو آپ آگے سوال کریں پیچھے گی بہن, بیٹھتے ہیں. سنیں ہاں نا ہاں. میری بات سنیں. اگر آپ ہوں سوال کریں گی تو میں امید کروں گا کہ آپ مجھ سے جواب لینے تک کی بھی توقع رکھیں گی, تاکہ ہوں میں جواب آپ کو دے دوں تو آپ کا کلیئر ہو جائے کہ پہلے مجھے میرا سوال تو سوچ کیا ہے. کمپلیٹ کرنے دیجئے نا. ٹھیک ہے, سنیے, آپ نے سوال لوگوں ایک کو کیا خوش مجھ سے کرنے نا, کے اس لیے کا اور جواب دے دوں میں آپ مسلمس کو. کو اپنی. آپ نے مجھ سے ہاں ایک ہاں سوال کیا نا کہ ٹھیک اگر ہے, دیجئے سپوز کریں, آپ نے مثال دی کہ ٹھیک ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ نکاح کرتا ہے, اس کے ساتھ ایک بیٹی آتی ہے, وہ کس طریقے سے جائز ہے, یہ تو ہم نے کسی نے کہا ہی نہیں. پتہ ہے اس کے ریزن کیا ہے؟ ہوں. اب اس کو ریزن بتا دیتا ہوں آپ کو. کیوں نہیں کہا؟ ابھی اسلام, بول رہے نا انکل, پھپھو, چاچی, ایسا میں نے, شادی, خالہ بول رہے ہیں نا. ہاں تو یہ آپ نہیں کہا نا کہ بول رہے دوسری لیکن شادی یہ لوگ کرو تو گے. بول رہے ہیں. نہیں ایک منٹ, تو آپ ان کو پھر آپ اجازت بول دے رہے, رہے ہیں نا, یا تو آپ سنو میری بات, یا تو آپ کے ساتھ جو لوگ. ہاں چلیں بولے. اچھا ایکچولی پتا ہے میں 2 فون یوز کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے میری آواز بہن نہیں آ ہیں, رہی ہے. آپ میری بہن ہیں, میں آپ کی ٹھیک دل ہے. سے عزت کرتا ہوں, لیکن ہوں ایک چھوٹی سی میری آپ سے گزارش ہے ہوں کہ جب آپ بات کریں گی میں آپ کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کروں گا, تاکہ آپ کی بات مکمل طور پر میرے پاس آئے. اور جب میں ہوں بات کروں گا تو میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, ونتی کرتا ہوں کہ آپ مکمل سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. ہم میں سے جتنے بھی پینل میں بیٹھے ہیں, کسی نے بھی یہ والا اگزامپل نہیں دیا ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے, اس کے ساتھ کوئی بچی آتی ہے, وہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم کسی یا کوئی بھی مرد کسی ایک وومن کے ساتھ شادی کرتا ہے اور اس کے پہلے سے کچھ بچے ہیں وہ ساتھ آتے ہیں, تو وہ ایڈاپٹڈ نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہونے کے بعد اس کے بچے ہیں, ایڈاپٹڈ نہیں ہے. ہوں ایڈاپٹڈ ان کو ہوں بولتے ہیں جن سے نہ تو آپ کی بیوی کا کوئی تعلق ہے, نہ آپ کی ہوں ماں کا کوئی تعلق ہے, یعنی کہ ہوں خون کا اور دودھ کا, یہ ہوں 2 رشتے نہیں ہیں. یہ آپ کو کانسیپٹ سمجھنا ہوگا. اسلام صرف 2 طرح کے رشتوں میں شادی کو ہوں ناجائز قرار دیتا ہے, ایک خون کا رشتہ, دوسرا دودھ کا رشتہ. اگر وہ ہوں آپ کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے, آپ کے نطفے سے پیدا ہوئے, تو ہوں اس کا آپ کے ساتھ خون کا رشتہ ہے. اگر وہ آپ کی ہوں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, آپ کے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا, تو اس کا آپ کے ساتھ خون کا رشتہ ہے. ہوں اگر وہ آپ کے چاچا کے نطفے سے پیدا ہوا اور آپ کی چاچی کے پیٹ سے پیدا ہوا, تو آپ کا اس کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے. یہ آپ ہوں کو سمجھنا ہوگا. تو باپ اور ماں ان دونوں سے ہوں تعلق ہوگا تو خون کا رشتہ ہوں ہوگا ایک. دوسرا دودھ, جس کو آپ کی ماں نے دودھ پلایا اپنا, وہ بائی ہوں ڈیفالٹ آپ کا بھائی اور آپ کی بہن ہو گیا. اس سے اسلام میں شادی جائز نہیں, کیونکہ وہ دودھ کا بھائی ہو گیا, ہوں بہن ہو گئی. جس کو ہوں آپ کی بیوی نے دودھ پلایا
اور آپ کی ہوں بیوی نے جس کو اپنا دودھ پلا کر کے ہوں پالا یا بڑا کیا یا ایک دن بھی پلایا، وہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی ہو گیا. آپ ان دونوں سے ہوں شادی نہیں کر سکتے. آپ کس سے ہوں شادی کر سکتے ہیں؟ ہوں جس کو نہ تو آپ کی بیوی نے دودھ پلایا، ہوں نہ آپ ہوں کی بیوی نے پیدا کیا، نہ آپ کی ماں نے دودھ پلایا، نہ ہوں پیدا کیا. آپ نے صرف اس کو اڈاپٹ کر لیا. وہ 4-5 ہوں سال کا تھا بچہ یا 4-5 سال کی بچی تھی، آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. تو اس کے ساتھ اسلام میں شادی جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، اور ہر غیر محرم ہوں سے شادی جائز ہے. یہ ہمارا اعتراض ہوں ہے. آپ اس پہ کیا ہوں کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن پھر ابھی خود بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ میری نیکسٹ اسٹریم اس بات پر ہوگی، مطلب کہ مسلم کو پوک کرتے ہو آپ کہ نہیں بھائی میرے ساتھ کال پہ جڑیں، اس کے بعد آپ مجھ سے اس طریقے کی بات کریں، تب میں اس کے بعد ریفرنس دوں گا. اس سے پہلے میں جو بھی باتیں کروں، میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو بھی باتیں کریں، آپ لوگ ذلیلوں کے نیچے بیٹھے رہیں، کمنٹ کریں، سنیں، ہم آپ کو پوک کریں گے، پھر آپ کال پر آؤ، ہم سے بحث کرو، اور ہم اس لیے سپر چیٹ ایکسپٹ کرتے رہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد تم نہیں بول رہے، ٹھیک ہے اوکے، سمیر نہیں بول رہا یہ بات کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے. تمہارے ساتھ جو 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تم لوگوں سے ڈگریاں مانگ رہے ہو، تم لوگوں سے مولانا ہونے کی باتیں کر رہے ہو، تم لوگوں سے دعویٰ پیش کرنے کی باتیں کر رہے ہو. بھائی یہ 4 لوگ کون ہیں؟ انہوں نے پڑھا ہے اسلام، جو یہاں پر آ کے اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے قرآن، انہوں نے پتا ہے ان کو اتھینٹک حدیث کون سی ہیں کون سی نہیں ہے. یا تو تم ان کو ٹھیک ہے چپ بہن، کراؤ کہ نہیں بھائی مجھے سمیر ٹھیک ہے کو بہن، سپورٹ آپ کو چاہیے، ایک اس لیے بات یہ کہتا لوگ ہوں. آس پاس میرے بیٹھے ہوئے ہیں. سنو ایک نہیں منٹ، میں ہاں بتا رہا آپ نے ہوں، بولا تھا نہیں کہ نہیں، بیچ میں نہیں بولو گے، پھر بول رہے میں بولو میں اوکے بیچ اوکے. میں نہیں بول رہا، بس ایک سیکنڈ ہاں ایک ہاں سیکنڈ ایک سیکنڈ، میں بیچ میں نہیں بول رہا آپ کے. آپ جن 4 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہوں پہلی بات تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے اب تک جو کہ ہوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا اسلام کے ہوں ریفرنس سے باہر ہے. آپ کو جو بھی چیز بولی ہے ہوں وہ آپ ریکارڈڈ ہے، وہ سنا دینا کہ یہ چیز غلط ابھی بولی ہے، اس کا آپ ریفرنس دے، اس بول کا رہے آپ ہو کو کہ ریفرنس بھائی دیا جس جائے گا. لڑکی کو دودھ سنیں پلایا ہے، سنیں ٹھیک سنیں، ہے. باقی آپ جن 4 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اسلام کو کتنا پڑھا ہے. آپ کو پتا ہے ہوں ان 4 لوگوں میں کون کون بیٹھا ہے یہاں پر؟ میں آپ کو ہاں نہیں پتا، آپ نے اوکے. سیدھا دعویٰ کر دیا. ہوں ساجد صاحب، ہوں آپ ذرا ان کو اپنا تعارف کرائیں، اپنا مائک کھول کر کے کہ آپ کون ہیں. ساجد میں صاحب، ساجد سے بات ہی نہیں کر رہی، نہ یہ ایکس مسلم سمیر جو بیٹھا ہوا ہے اس سے بات ہی نہیں کرتے. بات ساجد کرتے ہیں صاحب سندیپ جو ہے، رائے نہیں اور آپ نے 4 محمد سے. لوگوں کا سنیں، آپ نے ہاں 4 لوگوں کا ذکر کیا. 4 لوگوں میں ایک یہ ساجد بات بھائی ہوتی ہیں ہے بولنے جو والی. کہ اسلام کے علماء ہیں، عالم ہیں، اسلام کے اور علم اسلام ہے، چھوڑ دیا ہے. ایسی بات ٹھیک ہے، کرنے سے کوئی مسلم نہیں بن جاتا. پتہ نہیں کون سے مدرسے سے تم یہ سب سیکھ کر آئے ہو، ایسے جا کے تم باتیں کرتے ہو، ہے نا؟ ارے بھائی ہم کہتے ہیں تمہیں بٹھایا گیا ان لوگوں نے، تمہیں دلوائی ہے ڈگری بھائی فیک، پھر کیسے ہوتے ہیں آپ لوگ مسلم ہیں؟ کیسے مان لیں مسلمان ہو؟ آگے کا نہیں پتا، اچھا آپ تمہارے لڑنے پیچھے آئی، کا نہیں پتا، کیمرے پہ تم افسلی نام سے نہیں بیٹھے ہوئے. ہاں آپ لڑنے آئی ہیں کیا؟ صرف نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں صرف گلا کھینچ کے صحیح تلفظ آپ کر کو کے لوگ مسلمان نہیں بن جاتے، ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ ہنسنے مجھے میں لگ رہا کون ہے سا ہے ایسا یار؟ لگ رہا ہے مجھے نہیں بہن نہیں، کہ آپ میں بڑے آپ غصے بول میں رہے ہو ہیں. ساجد بیٹھا ہوا ہے، ساجد کی نہ ڈی پی ہے نہ ساجد کیمرے پر آتا ہے، ہمیں کیا پتا ساجد کون ہے بھائی. ریسٹ ساجد آف دا کو پیپل کسی اپنا مائک سندیپ پلیز رائے میوٹ نے رکھیں. فنڈ دیا ہے کہ جائے بھائی مسجد میں، خدا فاطمہ جی جائے ایک منٹ، مدرسے خدا میں اور فاطمہ ڈگری جی، حاصل خدا کرے. فاطمہ ہوں سسٹر ایک منٹ ایک ہوں منٹ. ریسٹ آف دا پیپل سے میری گزارش ہے کہ وہ مائک بند رکھیں. یہ ہماری بہن ہیں، ہوں غصہ بھی کر رہی ہیں، ہم ان کا غصہ بھی برداشت کر لیں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر یہ سکون کے ساتھ ہماری بات سنیں گی تو ایسا ان کا کوئی سوال نہیں ہوگا جس کا ہم انہیں جواب نہیں دیں گے ان کے مطابق انشاءاللہ. میرے جی بہن، سوال کا آپ اگر ہاں آپ جی میرے اگر لڑنے آئی ہیں تو آپ بول لیں، میں 5 منٹ خاموشی سے سنتا ہوں. آپ گالی بھی دیں گی تو میں قبول کر لوں گا، آپ میری بہن ہیں. میں نے آپ کو بہن بولا، اور میں مسلمان نہیں ہوں جو بہن بول کر کے بھی شادی کر لوں. تو میں آپ کو بہن بولا تو مطلب آپ دل سے اب میری بہن ہی ہے. یہ کانسیپٹ میرے پاس نہیں ہے، مسلموں کے پاس ہے کہ ایک دن بہن بولنا، اگلے جو دن خود بیوی اپنی بنانا. بیوی اور اپنی ذمہ داری اور اپنے بچوں سے بھاگتا پھرے، وہ بھگوڑے کو میں کیوں ہوتی ہوں یہ کہنے والی کہ وہ میرے سے کل کو اس کا فیوچر میں اب کیا آپ رشتہ ہوگا کیا اب نہیں آپ ہوگا. اب آپ پرسنل سنیں، اب آپ پرسنل تو آپ اٹیک بھی کر تو رہی ہیں میرے پرسنل بارے آئے میں کہ بنا. بھائی میں شادی نہیں کرتا، یہ کون سی بات. محمد ایک بچے کو کوئی نہیں بولے بستر گا پہ لٹا کے بھاگ پلیز. گیا تھا بھگوڑا. نہیں کوئی، ہیلو کوئی نہیں بولے گا پلیز، میری ریکویسٹ ہے. کوئی نہیں بولے گا، میں نے ان کو میوٹ کیا ہے، کوئی نہیں بولے گا. بہن، میں آپ سے پھر بولتا ہوں، جب آپ کسی کے بارے میں مکمل آپ اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے، اس پر کوئی دعویٰ کرنا، الزام لگانا، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ میں اپنی ذمہ داری سے بھاگ گیا اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ مجھ سے میرے بیوی بچے زبردستی جدا کر دیے گئے، چھین لیے گئے، اس لیے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور میں مسلمان نہیں رہا، تو میرا نکاح بائی ڈیفالٹ ٹوٹ گیا.
آپ کو معلوم نہیں ہے بہن. آپ ہمیں جج کر رہی ہیں. آپ ایک لڑکی ہیں, میں آپ کی پرائیویسی اور سیکورٹی کو سمجھتا ہوں, اس لیے میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں. ورنہ جو بندہ کیمرہ پہ بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہے, نیوز ٹی وی پر, مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر کے اپنی آئیڈینٹی بتا چکا ہے, ڈیبیٹ کر چکا ہے نیوز نیشنل پر, اسٹریم مطلب مین اسٹریم میڈیا پر, آپ اس کو آ کر کے جج کر رہے ہو کہ مسلمان تھے یا نہیں تھے, تو یہ بڑی بیوقوفی والی بات آپ کر رہی ہیں. کیونکہ میرے بارے میں لگ بھگ سبھی لوگ جانتے ہیں, میری فیملی کے کال آج بھی آتے ہیں, اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, پر وہ ساری چیزیں اسٹریم میں نہیں ثابت کر سکتا نا. اور آپ کی طرح تو ہزاروں لوگ آئیں گے, میں کس کس کو ثابت کرتے رہوں گا. تو میں کیا ہوں یہ میٹر نہیں کرتا. آپ کا اسلام کے ریفرنس کیا کہتے ہیں, قرآنی آیت کیا کہتی ہے, حدیث کیا کہتی ہے, یہ میٹر کرتا ہے. تو میری آپ سے گزارش رہے گی بہن, آپ میرے ساتھ پرسنل نہ جائیں کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا. اب میں آپ کا میوٹ کھول رہا ہوں, آرام سے بات کریں. جی بولیں. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی پھر آگے کی بات نہ کریں، کیونکہ پھر آپ بھی تیار رہے نا، پرسنل اٹیک کر رہے ہیں تو پھر پرسنل تو آئے گا نا، پھر آپ اس چیز میں اتنا کیوں برا مان میں نے رہے ہیں؟ اٹیک نہیں آپ کیا, نے مجھ میں نے سے آپ کو عزت ہاں دی ہے. اوکے، شکریہ اس کے لیے میرے بھائی، بہت بہت جی شکریہ. ٹھیک ہے، میں یہ بول رہی ہوں کہ آپ نے اپنا ریفرنس پیش کیا، آپ نے اپنی بات کو کہنے سے پہلے اپنی بات بھی رکھی کہ ہاں دودھ پلانے والی ماں اور ایسے کرنے والے اور ایسے یہ وہ، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اڈاپٹ کی اجازت اسلام میں کیوں نہیں ہے اور کیا حق ہے؟ اور آپ شاید میرے سے پہلے کوئی کالر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بول رہے تھے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اڈاپٹیشن کے لیے جی یہ رول ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اسلام نے کیا حق دیے ہیں جو اگر کوئی انسان کسی کو اڈاپٹ کرتا ہے؟ تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ بات تفصیل سے لوگوں کو بتائیں، تفصیل سے. ٹھیک ہے، آپ یہ بات تفصیل سے لوگوں کو بتائیں کہ اڈاپٹیشن کے بعد اسلام نے اس اولاد کو کیا حق دیے ہیں. ٹھیک ہے، بتائیں گے؟ ہو گیا آپ کا, میں بول لوں اب. جی جی بولیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب یہ اسٹریم ختم ہو جائے گی تو آپ اپنا والا پارٹ جا کر کے دوبارہ سنیے گا. اور یہ جب آپ ایک اسپیشل آواز نکال کر کے بولتے ہیں نا, میں امید کروں گا کہ آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اپنی آواز سننے کے بعد کس طرح کی نہیں، نکلتی مجھے ہے. شرمندگی کس چیز کی اٹھانی پڑے گی؟ میں بول رہی جی, ہوں اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں, بول آپ رہے ہیں میوٹ کہ کر وہ لیں. آپ نے مسلمان سوال تھا، کر وہ لیا. مسلمان تھا. سمیر بھائی بہن آپ نے آپ نے بہت سوال کر لیا, میں آپ جواب نے میرے دیتا ہوں. سوال کا جواب ہی نہیں دیا. آپ 7 گھنٹے آپ اسٹریم مجھے چلائیں، دینے دیں 9 گے, گھنٹے آپ اسٹریم مجھے چلائیں، دینے دیں گے, لیکن آپ آپ مجھے مجھے ذرا دینے یہ تو دیں گی بتا تو دیں میں کہ دوں گا. جو اچھا بہن ٹھیک سمیر ہے. آپ بھائی مجھے آپ جواب نے دینے دیں گی تو میں بہت دوں گا نا. اچھے لفظ کا انتخاب ابھی کو کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ خود جا کر کے بعد میں اسٹریم دیکھ لیں گے اپنے پارٹ کو، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا بول رہی جی تھی. ورنہ ایسے چلانے جی, کی عادت ہم لوگوں کو بھی ہے، اگر چلائیں گے تو لگے گا کہ ابھی جن نکلا ہوا ہے چراغ میں نہیں سے. چلا سکتے ہیں ساجد صاحب, لیکن لیکن ہم لوگ ایسا نہیں نہیں کوئی کرتے. بات سمیر نہیں, آپ جواب ہم نہیں دے چلا رہے. سکتے سمیر ہیں. ایکس مسلم، سمیر سدھارتھ، آپ سمیر آپ آپ جواب نہیں دے رہے میری بات کا آپ کہ رک جائیں گی تو اسلام میں نے جواب ہی دینے جی جا رہا ہوں. آپ رک جائیں گی تو ہوں میں جواب ہی دے رہا ہوں ہوں آپ کو. پہلے ذرا ساجد صاحب کو بات مکمل کر لوں, پھر آپ کو جواب دے رہا ہوں. ساجد صاحب, ہم بھی غصہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا غصہ کرنا زیبا دیتا ہے لڑکوں پہ, مردوں پہ. بہنوں پہ میں غصہ نہیں کرتا, چاہے وہ گالیاں بھی دیں. آپ میوٹ کر لیں ساجد صاحب, آپ کو بات کرنے کا موقع میں دوں. آپ نے مجھ سے جی سوال کیا ہے, بڑا بہتر سوال کیا ہے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. بہن, میں نہیں بتا سکتا آپ کو اسلام کے جو ایڈopشن کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں, کیونکہ اسلام کے اندر ایڈopشن کا کلچر ہے ہی نہیں. ہوں جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اس کے اصول ہوں اور اس کے انتخابات میں آپ کو کس طریقے سے بیان کروں, جب وہ چیز ہے ہی نہیں ہوتی تو میں بیان کرتا. اور ہوں یہ ایڈopشن کا جو کلچر ہے وہ اس لیے نہیں ہوں ہے کیونکہ قرآن ہوں کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ یہ صاف ہوں کہہ دیتا ہے. میں اسکرین پہ لے آتا ہوں ہوں, آپ ہوں نہ کریں مہربانی کر کے, اچھا میں لا رہا ہوں. میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں, 1 منٹ مجھے کھولنے دیں. یارڈ سورہ الاحزاب آیا نمبر 3 and 4. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین؟ جی جی ٹھیک ہے, یہ آیت نمبر 4 ہے, سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 4. اس کا ٹرانسلیشن آپ کون سی لینگویج پڑھنا جانتی ہے, انگلش, ہندی, اردو, کون سی؟ رومن اردو نکالے, رومن. یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بہن؟
जी जी, रोमन निकाले, रोमन रोमन उर्दू ट्रांसलेशन जो होता है ना। नहीं, जो स्क्रीन पे है ये वाली उर्दू आपको समझ आ रही है? हाँ, ये भी आती है मुझे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप रोमन निकालें। पता नहीं शायद इसमें रोमन उर्दू हो या नहीं हो, जो मेरे सामने है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे कोई मसला नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, आप इंग्लिश में हिंदी में हम्म, जिसमें चाहे पढ़ लीजिएगा। जी इसमें जी। लिखा हुआ है, अल्लाह ने किसी शख्स की हम्म अल्लाह ने किसी शख्स की सीने में दो दिल नहीं रखे, और ना उसने तुम्हारी उन बीवियों को तुम्हारी माए बनाया है जिनसे तुम ज़हर कर बैठे हो, और ना ही उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटे ना ही उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे बेटे बनाया है। यानी कि यहाँ पे इस आयत में क्लियरली अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे तुम्हारे बेटे नहीं हैं। ये सब तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं, ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं, और अल्लाह हक कहता है और वही सीधा रास्ते की तरफ हिदायत देता है। अल्लाह ने इस आयत नंबर सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 4 में क्लियरली ये मेंशन किया है मेरी बहन, कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे तुम्हारे बेटे नहीं हैं। अल्लाह ने मना कर हम्म, दिया। ये ठीक बात है। हो अब गई इसी की 4 4 आयत की। नंबर, सॉरी, जी, अगर मैं बीच में बोल रही हूँ तो ठीक है। अब इसी की बोले। 11 और 12 निकालें। ठीक है। ठीक है, और उसकी 11 12 निकाल लेते हैं। आठ, जी, ये आपकी 11 है आपके सामने। इस वक्त अहले ईमान को खूब आजमा लिया गया और वो शीरत के साथ झंझोड़ डाले गए। ये 11 है, ठीक है जी। और 12 आपकी क्या कहती है? मैं 12 भी दिखा देता हूँ। ये 33 की 12 है। नहीं नहीं, आप 33 की निकाल रहे हो ना, मैं सॉरी, सूर्य नंबर 4 की निकालें। सूर्य निसा की 11 और 12। एक्चुअली मैंने रेफरेंसेस खोल रखे हैं, मुझे लगा कि आपने 4 खोल रखा है। खोलें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है, कम कम आ रही है। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी जो ऑडियो वाली आईडी थी वो पता नहीं कैसे एग्जिट हो गई है। मैं दोबारा एंटर करता हूँ उसको। अभी मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को? हाँ, जी, आवाज तो आ रही है समीर भाई। ओके ओके, मैं उसको दोबारा एंटर करता हूँ। जी, आप कौन सी आयत बता रहे थे हुदा फातिमा बहन? आप वो मुझे बताएं, सूर्य मैं उसको। निसा की 11 और 12। ओके, सूर्य निसा की 11 और 12 में निकालता हूँ, तब तक मैं आईडी में एंटर करता हूँ अपनी। सूर्य निसा। समीर साहब, मैं बाहर बैठ के सुनता हूँ यूट्यूब पे ना। जी ठीक है, बेहतर है। थैंक यू। सूर्य निसा 4 11 12 11। कभी कभी ये इतना दिक्कत करती है ना, वेबसाइट के खुलती ही नहीं है। जी, आवाज आ रही है? हेलो।
जी आवाज आ रही है। ठीक आवाज है, आ रही समीर भाई? रुकें, इसको मैं बंद करके दोबारा खोलता हूँ, या मैं उसमें खोल लेता हूँ कुरान लाइब्रेरी में, सूरह निसा 11 और 12 और Did she leave? आई थिंक वो लीव कर गई हैं। आने दो वापस, अगर जुड़ेंगे तो हम ले लेंगे। ये है 11, जब तक वो आती है तब तक हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहती है ये। साजिद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है समीर भाई, आ रही है। ज़रा ये पढ़ देंगे, आपको स्क्रीन अगर नज़र आ रही हो सही से, 11 का ट्रांसलेशन है। जी। खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ यानी आधा, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा होगा, बशर्ते कि मैयत के औलाद हो, और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा, और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का छठा हिस्सा। और ये तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके ज़िम्मे हो, अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं और बेटों पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं, और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। तो जी। कुल मिला करके ये आयत पूरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, हमारे मौजू से एकदम बाहर। मौजू के दरमियान ही नहीं, ये तो हिस्सा तरके की बात है ना फिर। हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन की। कल उसकी बेटा बेटी को अडॉप्ट करने की, उसके साथ निकाह की, और बहन हमें जो है वो औलादों के हिस्से बता करके चली गई। जी। चलें, बहुत वो बहुत 10 शुक्रिया, अगर वो दोबारा आएंगी तो बात 10 करेंगे नंबर उनसे इस आयत पे। जी जी 10 नंबर 10 ये 11 है, 10 नंबर आयत, तो शायद वो वाला कहना चाह रही थी। नहीं, वो 11 और 12 कह रही थी, 10 तो बोला नहीं उन्होंने। लेकिन चलें एक बार 12 भी देख लेते हैं, 12 भी बड़ी तवील है, बाद में आते हैं, पहले 10 पे चले जाते हैं। आप जो बोल रहे हैं क्या पता 10 में हो उनका आर्गुमेंट। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वयस वसयस्लौना सईरा। लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं, वो अपने पेट में आग भरते हैं और दोजख में डाले जाते हैं। ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यानी कि फिर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमें जलेबी हमारी बहन दे करके चिल्ला बस। चिल्ला करके चली गई हैं, लेकिन मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं प्यारी बहन का वो जो अंदर से आवाज निकाल रही थी वो वाला पार्ट काट के शॉर्ट्स के रूप में डाल दूं, क्या कहते हैं? उनसे इजाजत ले लीजिए, जो माता आई थी उनके ऊपर सवार हुई थी, तो अगर वही दोबारा आ जाए तो फिर क्या बात है, सोहने पे सुहागा। जी, वो आप वापस जुड़ गई हैं बहन। जी। आपने जो ये 2 आयतें पेश की हैं, ये दोनों आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं सिस्टर। ये एडॉप्टेशन के हिसाब से जो इस्लाम ने हक दिए हैं, जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और फिर उन्हें उनका नाम से देने से या पुकारने से जो बातें कही गई हैं, मैंने उसके रेफरेंस में दिया था। हालांकि मैंने पहले ये भी बोला था कि मुझसे पहले जो कॉलर आए थे उन्होंने ऐसे ऐसे बोला था, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, आप ज़रा मुझे ये तो रेफ़रेंस दिखा दीजिए कि अपनी ही बेटी से जो लड़की अडॉप्ट की गई है, पहली बात तो इस्लाम में अडॉप्टेशन का कोई वो ही नहीं है, हलाल
तरीका ही नहीं है, ठीक है? अगर है भी जी और किसी की भी है अडॉप्ट, ठीक है? अडॉप्ट की भी है तो उससे शादी की है, ये भी दिखा दीजिए कि कुरान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो शादी कर ले, ठीक है? यहाँ तो पर्दे का ओके हुक्म आता है कि भई अपनी मुँह बोली ओके बेटियों से भी पर्दा करो। जब आप ये खुद मान रही हैं, चले उस पे भी हुँ। जाएँगे, उस पे बाद में जाएँगे। पहले आप मुझे बताइए जो आपने मुझे सूरह निसा की 11 और 12 दी है, ये हाँ, हाँ। एडॉप्शन के बारे में बात कर ही नहीं रही हैं बहन। कहाँ कर रही हैं अच्छा, मुझे बताएँ? कौन-सा वर्ड है अच्छा। एडॉप्शन का इसमें? ये दिखाएँ। इसमें हकूक़ के बारे में बात कर रही थी मैं, वो बोल रहा था ना एडॉप्शन कि हकूक़ क्या इसमें एडॉप्ट बच्चों का हुकूक है? है। जब आप ओके, समझेंगे उस तरीके से तो है। मुझे नहीं सुने, मुझे पढ़ के बता दें कि इसमें मुँह बोले बेटे और बेटियों का हुकूक कहाँ बयान किया गया? बता दें। 1 सेकंड। हुँ। मुझे बता दीजिएगा कौन-सी लाइन में लिखा है, मैं वहीं से पढ़ लूँगा। पूरा लिखा हुआ है, पढ़ें ज़रा। और अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको हुक्म देता है कि मर्द का हिस्सा ऐसे पढ़ें? जी, आप बहुत बेहतर पढ़ रही हैं, पढ़ें और मुझे वो लाइन पढ़ के बताएँ जहाँ पे ये कहा है कि तुम्हारे मुँह बोले बेटे और बेटियों का हिस्सा ये है। बताएँ। इन्होंने म्यूट कर लिया है, ये प्राण त्याग दिया है हाँ, कि अभी हाँ, क्योंकि मैं बहयात है। पढ़ रही हूँ अपने मोबाइल वो में, पढ़ इतना रही हैं, क्यों बोल रहे हो अच्छा, भाई? अच्छा। वो पढ़ रही हैं, पढ़ने दें, कोई बात नहीं। टेक योर टाइम सिस्टर, आपको 2 मिनट, 4 मिनट जितना टाइम चाहिए, पढ़ लें आराम से और मुझे वो ठीक है, लाइन पढ़ें, आप बताइएगा। पढ़ें ज़रा 11-12 नहीं आप खुद भी तो पढ़ें। आपने आपने अभी पढ़ा जो है, उसमें आपको वो लाइन मिली है सिस्टर जो आप बता रही हैं? हाँ, है ना, अब मैं ऐसे कौन-सी लाइन ढूँढ के कौन-सी लाइन दिखाऊँ है? क्योंकि मैंने पढ़ा है ना ऐसे नहीं, कि भई इसमें बामुश्किल 5 लाइन है। 1, ठीक है 2, 11 और 12 भी मिला के 3, पढ़िए 4, और 5 सुनिए जो हुँ, जी, ये 11 है, 11 में बहन 5 लाइन है, ट्रांसलेशन के साथ। इन पाँचों लाइन में से कौन-सी लाइन कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ ताकि मुझे वो मुँह बोले बेटे-बेटी का ज़िक्र मिल जाए? पढ़ें 11 पढ़ें पूरी। ये 11 है पूरी आपके सामने। इसमें कौन-सी लाइन पढ़ लूँ मैं? ये देख ले ऊपर 11 है। सूरह अन-निसा आयत नंबर 11 जी, हुँ, कौन-सी लाइन पढ़ लूँ बहन? जी पूरा पढ़ें। अच्छा पूरा पढ़ना है। साजिद साहब पूरा पढ़ दें एक बार फिर से। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद की अल्लाह से। जी, खुदा तुम्हारी औलाद, ये पढ़ना है ना? जी। जी, खुदा जी, ये तुम्हारी पढ़ना है। औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। और अगर औलाद मैयत सिर्फ़ लड़कियाँ ही हों, यानी जिसका इंतकाल हुआ उसके पास सिर्फ़ लड़कियाँ हों, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, तो कुल तरके में उनका 2 तिहाई हिस्सा रहेगा। और अगर सिर्फ़ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ़ होगा, यानी आधा होगा। और मैयत के माँ-बाप का, यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा, बशर्ते कि मैयत के औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ-बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा होगा। और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का छठा हिस्सा होगा। और ये तक़सीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज़ के अदा होने के बाद जो उसके ज़िम्मे हो, ये अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप-दादाओं और बेटों-पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहन इसके अंदर एडॉप्ट, मुँह बोले बेटा और बेटी का ज़िक्र कहीं भी नहीं आया। ठीक है, 11 1 में। सेकंड हाँ, हाँ, रुक जाएँ। इसमें लिखा हुआ है शायद ये चीज़ कि उन्होंने भी पढ़ा हुआ था कि मरने वाले का कुछ समथिंग ऐसा लिखा हुआ है, मैंने देखा है खुद। शायद एक्चुअली 12 मेरे जो खोल दूँ रेफ़रेंस बहन? खोलें। 12 ये 11 पढ़ी है, 11 में तो नहीं है। 12 में एक बार देख लेते हैं, हो सकता है 12 में वो हो जो आपने बताया। जी साजिद साहब फिर से आपकी पेश नज़र है।
चलिए हम अब तो थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ते हैं यार, लेट ना हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरे, अगर उनके औलाद ना हो तो उसमें निस्फ हिस्सा तुम्हारा, यानी आधा हिस्सा, और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई। लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम यानी मर्द छोड़ कर मरो, अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो तुम्हारी औरतों का उसमें चौथा हिस्सा होगा, और अगर औलाद हो तो उनका आठवां हिस्सा। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके ना बाप हो ना बेटा मगर उसके भाई बहन हो, तो उसमें से हर एक का छठा हिस्सा। और अगर एक से ज़्यादा हो तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे। ये हिस्से भी अदाए वसीयत कर्ज बशर्ते कि उनसे मैयत ने किसी का नुकसान ना किया हो तकसीम किए जाएंगे। ये खुदा का फरमान है और खुदा निहायत इल्म वाला और निहायत हिल्म वाला है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर से नहीं आया बहन वो चीज़ 12 में भी। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, जो रिश्ते इन्होंने बताए हैं उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं कि अगर उसका कोई मरने वाला है, इस तरीके से बात हो रही है, ठीक है। खैर ये वहाँ बात पे मैंने सगे रिश्तों की सुनिए। बात हो रही है बहन, मुंह बोले बेटो बेटी की बात नहीं हो रही है। खैर आपने मुझसे रेफरेंस मांगा था कि ऐसा कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है, तो आपकी पेश नज़र मैं रेफरेंस कर देता हूँ। आपने तो नहीं किया, लेकिन मैं आपकी पेश नज़र कर देता हूँ रेफरेंस। मेरा आप आयत दूंगा मैं आपको और आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है बहन। ये फिर से ड्रॉप हो गई है यार, इनका क्या मसला है। अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ेंगे और फिर आगे दोबारा पढ़वाएंगे। चलिए आंटी जी चली गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी वेलकम बैक है आपका सिस्टर। अच्छा फिर आ गई। ये सूरे अल अहज़ाब की, अच्छा फिर से चली गई है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। अच्छा धमाकेदार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनाब धमाकेदार आ गई हैं फिर से सिद्धार्थ लेते भाई, हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल है मेरा भाई? जी जय हिंद वंदे मातरम। अच्छा जरा रुकें 1 मिनट, धमाकेदार साहब जरा बहन से बातचीत हो रही है। जी आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अब बार बार ड्रॉप हो रही है सिस्टर। खुदा फातिमा जी आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आप म्यूट पर हैं। जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी ये आपकी सूरे अल अहज़ाब की आयत नंबर 37 है, मैं दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ से शुरू होती है, ये रही सूरे अल अहज़ाब, सूरा नंबर 33, आयत नंबर 37। ये क्या कह रही है, इसका ट्रांसलेशन फिर से उर्दू में पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये कह रही है, मुकम्मल ध्यान से सुनना है आपने। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कहते थे इस शख्स से जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया था और आपने भी इनाम किया था कि अपनी बीवी को अपने पास रोके रखो और अल्लाह से डरो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में छुपाए हुए थे वो बात, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई बात छुपी हुई थी उनकी बीवी के मुतालिक, यानी कि वो निकाह करना भागो चाहते मत, थे। एक सेकंड भागो मत, वो पहले तो आप बात पहले जिसे एक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, वो बात जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से डर रहे थे। हालांकि अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे डरें, यानी अल्लाह से डरें। बस जब जैद ने उससे अपना ताल्लुक मुनक़ता कर लिया तो इससे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जोजियत में दे दिया, यानी कि आपका निकाह कर दिया, ताकि यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है, ताकि मोमिनों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना रहे, जबकि वो उनसे अपना ताल्लुक बिल्कुल काट लें, और अल्लाह का फैसला तो पूरा होकर ही रहना था। यहाँ पे क्लियरली वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि तमाम मोमिनों के लिए जायज़ है कि वो अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ जब वो तलाक दे दें, क्योंकि बिना तलाक के निकाह नहीं हो सकता और बेटों से निकाह नहीं हो सकता, तो बीवी से निकाह किया जा सकता है उसी तरीके से, क्योंकि मुंह बोला बेटा सगा बेटा नहीं होता। ये 12 में दिखा दिया 33 की आपको। उसी तरीके से जो इंसान अपनी मुंह बोली बेटी को रखता है वो भी उसके साथ निकाह कर सकता है, और ये आपके अपने उलमा और आपके अपने मौलाना मुफ्ती ये बात अलल ऐलान अपनी वीडियोस में बयान करते हैं। जी माइक इज़ योर्स मैम।
تو اس میں برائی کیا ہے؟ آخرکار میں یہ بول رہی ہوں، اور جو آپ یہ بول رہے ہیں نا کہ جو بات دل میں چھپی ہوئی تھی، دل میں بات یہ چھپی ہوئی تھی کہ جو زید بن حارث تھے، ٹھیک ہے، ان کے منہ بولے بیٹے، تو وہ تھے غلام، اور جو بی بی زینب جو تھیں وہ تھی ہاشم خاندان سے تھی، ٹھیک ہے۔ اب شادی تو ہو گئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منایا، شادی کروائی، ٹھیک ہے۔ دل میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ اگر دونوں کے بیچ، کیونکہ رشتہ نہیں بن پا رہا تھا، وہ اپنے خاندان کی اس میں تھی، بھائی ایک اونچے خاندان سے شادی ہوئی ہے کسی غلام سے، تو وہ کیسے بھائی کیسے ٹائم لگے گا نا اسے اپنانے میں، تو وہ چیز نہیں ہو پاتی تھی۔ جب وہ آ کے شکایت کرتے تھے ان کو، یا کہتے تھے کہ نہیں بھائی میں ان کو چھوڑ دوں گا، یا میں نہیں رہنا چاہتا، تو اس چیز کا ان کے اندر ڈر تھا، جو کہ بات ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی کہ لوگ اس بات کا برا مان جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اڈاپٹ ہونے کے لیے تو یہ ہے نہیں، ٹھیک ہے، ٹاپک، یہ ٹاپک آپ دوسرا لا رہے ہیں بیچ میں۔ اور جو میں نے جو ریفرنسز پیش کیے تھے وہ کیے تھے بھائی اڈاپٹ، اگر کوئی کسی سپوز کسی کی پہلے شادی ہوئی بھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی معذرت کے اولاد ساتھ میں آتی ہے۔ کہنا چاہتا ہوں آپ کے دیے ہوئے ریفرنس میں اڈاپشن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے بہن۔ ہاں، کیونکہ آپ سن نہیں رہے، ایک سیکنڈ سن تو لیں، اڈاپٹیشن کا ذکر کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ آپ جو بول رہے ہیں، جس ریفرنسز کی بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہی ہوں، سپوز آپ کی کسی کی شادی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اولاد آتی ہے، ٹھیک ہے، اولاد آتی ہے، تو اس کے کیا حقوق ہیں؟ وہ تو اڈاپٹ نہیں کیا نا، اس کے کیا حقوق ہیں؟ میں بات نہیں اس کی کر رہی تھی کہ اس سے پہلے کوئی کالر نہیں، بول کے گئے تھے اس اس پہ چیز میں کو لے بات کے، ٹھیک ہے۔ نہیں، اس پہ میں بات نہیں، وہ کوئی کالر نے اس کے بارے میں نہیں بولا، کسی بھی کالر نے نہیں بولا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ارے ہے، بولا ہے اس نا پہ بھائی، ہمارا اعتراض ہے۔ اگر میرے بولا ہوگا تو وہ کانسٹیٹیوشن اس کے کا، حساب سے، ٹھیک ہے، سنیں ہاں سنیں ہاں، سنیں، وہ اگر ان کا بولا بھی اپنا ہوگا تھا، نا، میں وہ ان کا اپنا ہے، میرا نہیں ہے۔ ہاں، وہ اعتراضات میں نے آپ کے اعتراضات میں مکس نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو مجھے ریفرنس پیش کیا سورہ احزاب کی، ٹھیک ہے، 4 آیت پیش کی، تو اس کے بعد آپ نے 5ویں تو پڑھی ہی نہیں، پوری تو پڑھ ہی نہیں رہے آپ، 4 کے بعد 5، لیکن بات کے آپ بیچ جو میں آ مجھے گئی، اس کہیں گے ریفرنس پہ آ گئی۔ آپ جو مجھے کہیں گے میں وہ پڑھ لوں گا، میں نے بتایا تھا کہ 3 اور 4 میں پڑھوں گا، میں نے 4 پڑھی، اگر آپ یہ کہتی ہے کہ 5 پڑھے تو میں 5 پڑھ لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ ہوں ایڈاپٹڈ یعنی کہ منہ بولے ہوں بیٹے کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں ہے، آپ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور آپ شادی ہوں نہیں کر سکتے، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، کیونکہ میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ آپ بالکل شادی کر سکتے ہیں۔ شادی کر سکتے ہیں، شادی نہیں کر سکتے مطلب؟ میرا اعتراض یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایڈopشن کا کلچر نہیں ہے، اس ہاں کی وجہ نہیں ہے سے جو کہ پہلی ہوں بات تو کوئی کسی کو ایڈاپٹ کر نہیں سکتا اسلام میں، ہوں لیگلی اپنا ہوں نام نہیں دے سکتا، اور اگر وہ پھر بھی مدد کے طور پر اس کو اپنا نام دیے بنا اس کی پرورش کر بھی لیتا ہے، اس کو ہوں پال لیتا ہے، خواہ وہ بیٹا ہو یا ہوں بیٹی ہو، تو وہ ہوں اس کی پرورش کرنے کے بعد جب وہ جوان ہو جاتا ہے، بلاغت کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، اور ہر غیر محرم سے نکاح کرنے میں شریعت میں کوئی دقت نہیں ہے۔ جی اچھا، یہ بات کہاں ہے؟ ذرا ریفرنسز میں لے کر آئیں، اور یہ بھی لے کر آئیں کہ پہلے بیوی کے ساتھ جو اگر کوئی اولاد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو میں کہ کہہ ہی نہیں رہا، بار بار اس پہ جا رہی ہوں آپ بھاگنے نے کے بولا لیے، کہ آپ میری بھاگ نیکسٹ رہی ہیں۔ اسٹریم بھی ہوگی اس چیز پر، نہیں، آپ نے بولا کہ میری میں نے نیکسٹ کس بات اسٹریم پہ بھی ہوگی، بولا اور نیکسٹ اسٹریم؟ آپ آپ نے سنا نہیں، ایک منٹ، ہوں آپ نے سنا نہیں، میں نے نیکسٹ اسٹریم کس ٹاپک پہ بولی ہے؟ آپ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، میں نے اس پہ نہیں بولی کہ اگر کوئی شادی کر کے کسی کو لے آتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں، میں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اب میں نے پتہ ہے کیا بولا تھا؟ میں نے یہ بولا تھا کہ اگر کوئی اسلامک ریتی رواج کے مطابق نکاح نہ کر کے بلکہ کورٹ میرج کر لے کسی کے ساتھ، تو وہ اسلام کے مطابق شادی نہیں ہے، اور ان کے جو جنسی تعلقات ہوں گے وہ زنا ہوں گے، کیونکہ انہوں نے نکاح نہیں کیا ہے۔ یا اگر کوئی کسی نان مسلم کے ساتھ شادی کر لے اور وہ اسے مسلمان نہ کرے، تو بھی وہ شادی جائز نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے، تو ان کے جو بچے ہیں وہ ناجائز ہیں، اور وہ اس کی اولادوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا اگر کسی انسان کو اس طرح کی شادی کرنے کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور وہ لڑکی بلاغت کو پہنچتی ہے اور وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میری نیکسٹ اسٹریم اس پر یہ ہوگی، تو میں نے آپ یہ کہا تھا۔ ایزیوم یہ تو آپ ایزیوم کرے جا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا اگر تو میں ایسا ایزیوم ہوگا، کر رہا ایسا ہوں ہاں اگر میں ایزیوم کر رہا ہوں تو نیکسٹ اسٹریم میں جڑیے گا، اگر ریفرنس نہیں دے پایا، جوتا آپ کا اور سر میرا۔
اور بتائیے. ٹھیک ہے ہاں یہ نہیں، یہ تو آپ کہ اگر نہیں ہو پایا، اگر کر پائے، اگر ہوگا، ٹھیک ہے چلیں وہ بات بھی ہو گئی. اب ذرا آپ ایک ریفرنس مجھے یہ بھی دے دیں کہ کن سے شادی ہو سکتی ہے اور کن سے شادی نہیں ہو سکتی. وہ سورہ النساء میں بتایا ہے صاف صاف کن سے شادی ہو سکتی ہے اور کن سے نہیں ہو سکتی. اب پڑھیں آپ یہ چیز بھی تو کلیئر کریں. جب آپ ایک ٹاپک اور ایک اسٹریم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں میرا 7 گھنٹے میرا لوگوں رشتوں کو میں سنیں، گھمائے میرا جا رہے میرا ہیں. خون کے نہیں، میرا خون کے رشتوں پہ سوال نہیں ہے، میرا ایڈoption پہ سوال ہے، تو میں ایڈoption پہ بات کروں گا نا، خون کے رشتوں پہ میں جا ہی نہیں رہا ہوں. پھر یہ جو جب آپ کی اسٹریم میں ہی کال پر آ کے کالر بولتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی شادی کری اور اسلام میری میں اسٹریم کیا پر تو ہے آ کر کیا کے نہیں. آپ نے یہ بھی بولا ہے کہ 11 اور 12 میں ایڈoption کا ذکر ہے، منہ بولے، لیکن اس میں وہاں ہے نہیں، تو کیا اب اس کے لیے بھی میں ذمہ دار ہوں؟ میں اس چیز کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں اڈاپٹ جو کیا ہے اس چائلڈ کے، اگر کسی نے اب کسی نے کر لیا، اس کو نہیں پتا، اب بھائی اس نے اس کو اپنے نام بھی لگا رکھا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، سر نیم جی بھی اس کے باپ کا جڑا ہوا ہے، جی. ٹھیک ہے، یا سپوز کسی کو اس کا حق دیا اولاد کو، تو اس کا کیا حق ہوگا، میں اس کی بات کر رہی ہوں جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے. ابھی میں ٹھیک سے پڑھ لینا آپ بھی نہیں اس چیز کو ہوگا، سمجھ کر. کیونکہ صاف کہتا ہے اسلام کہ انسان جو کہ بایولوجیکل سن یا ڈاٹر نہیں ہے کسی انسان کی، ایڈopted ہے، تو وہ نہ تو اس کو اپنا نام دے سکتا ہے، نہ پراپرٹی میں کوئی حصہ دے سکتا ہے. ایون تو اگر وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو لڑکی اگر ہے بالغ ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ پردے کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ غیر محرم ہے. اور یہ بات مجھے آپ کو شاید ثابت کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، کہ غیر محرم کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کون جی کرتا ہے ایسا؟ ذرا میں یہ بھی تو جاننا چاہوں گی کہ کتنے مسلمان ہیں جو ایسا ہاں. کرتے ہیں. اجازت اوکے. ہے لیکن کرتا اب کون ہے سنیں، یہ بھی تو اب بتائیں نا. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، وہی بتا رہا ہوں، پتہ ہے مسئلہ کیا ہے. مسلمان کیا کرتا ہے یا کیا نہیں کرتا، اس پہ تو ہمیں اعتراض ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں مسلمانوں سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہمیں تو مسئلہ اس لائن پر ہے، یہ جو قرآن اجازت دے رہا ہے تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں کوئی تنگی نہ رہے. قرآن نے اجازت دے دی، اب کوئی کرے یا نہ کرے، قرآن کیوں اجازت دے رہا ہے، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں. کیوں اگر اس کے جی. بچے ہیں سپوز اور کوئی نہیں اپنانا چاہ رہا، اگر دے دی اجازت تو کس لیے دی نا، یہ بھی تو دیکھے نا آپ. کیا بغیر کسی حق اچھا، کے وہ مجھے اس کے حق کی ادائیگی کرے، یا اس مجھے کو نہیں چھوڑ دے لگتا کہ کہ جا تو اپنے بچوں کو لے کے جا اور خود کما اور خود دیکھ. میں پھر آپ سے وہی بات کر رہا ہوں، پلیز ہمارے ٹاپک پر ہیں جو کہ ایڈoption پر ہے. آپ خون کے اور دودھ کے بچوں کو شمار کر رہی ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں ہے. ذکر ہے ایڈoption کا، اور ایڈopted منہ بولے بیٹے اور بیٹی کا، ان کا ذکر کر رہے ہیں ہم بہن. تو اس ہم خون کے رشتوں کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ تو خون کے اسی لیے رشتوں کو تو میں بار نے بار آپ سے بیچ میں پوچھا لا کہ رہی ہیں. شادی کن کن سے جائز ہے، آپ یہ بھی تو بتائیں نا، ہر پھر آدھی ایک آدھی ہر باتیں کیوں ایک کرتے ہیں نا ہر ایک غیر محرم سے شادی جائز ہے، چاہے غیر محرم کوئی بھی ہو. اور اور نہیں ہے وہ کون ہے؟ جو نہیں ہے، جو محرم ہے، ان کا ذکر اللہ نے سورہ نساء کی آیتوں جیسے کے اندر ذکر کر دیا. جیسے کہ میں آیتیں کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، 23-24 میں لکھا ہوا ہے. میں لے آتا ہوں اسکرین کے اوپر، ابھی آپ دیکھ لیں گی. جیسے سورہ النساء اور آیا نمبر 23. یہ پھر سے غائب ہو گیا کیا خبیث. چلو ہم اس میں ہی کھولتے ہیں اپنے یہ قرآن لائبریری میں. سورہ النساء کی 23 پہ جانا ہے ہم نے. اس میں کھل گیا، تو اس کو ہٹاتے ہیں، دوسری اسکرین شیئر کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ. یہ $50,000 ہر مہینے چندہ لیتا ہے مسلمانوں سے، thenoblequran.com. اتنی گھٹیا ویب سائٹ ہے کہ کھلتی ہی نہیں ہے، $50,000 کا چندہ لینے کے بعد بھی. اف. یہ رہی آپ کے سامنے 23. اس میں حرمت کا ذکر آیا ہے. سب سے پہلے حرمت کا مطلب ہوتا ہے منائی، حرمت علیکم. تو یہاں سے ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اس کی. تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں، بیٹیاں منہ بولی بیٹیاں نہیں، تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور رضا رضا اور رضائی بہنیں اور کیا ہے جی، اور ساسے،
حرام کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا بہن. اس میں منہ بولے بیٹے اور بیٹی کا ذکر نہیں ہے. منہ جی بولے خدا بیٹے فاطمہ کا بہن. ذکر نہیں ہے جی. جی نہیں اگر ہے. اس کو دودھ پلایا اس کی بیوی نے، ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہے کہ وہ تو نہیں میں ہے؟ پہلے صرف کہہ دیا. پالے کے نہیں ہاں پھر ناجائز ہے. اچھا. وہ تو میں پہلے کہہ دیا، اگر دودھ پلایا تو جائز نہیں ہے، پھر نکاح نہیں کر سکتا. اگر دودھ نہیں پھر پلایا اور پیٹ باتیں سے مطلب پیدا نہیں ہو تم تو جو کر اتنی سکتا ہے. باتیں بنا رہے ہو، مطلب کس چیز پہ بنا رہے ہو کہ بھائی قرآن پہ ہاں تمہیں انسانیت پر. مجھے نہیں، انسانیت پھر کیا ہے؟ انسانیت پر. ہوں انسانیت یہ ہے، میں آپ کو اگزامپل ہوں دیتا ہوں انسانیت کا، کہ اگر میں اپنے گھر سے نکلا اور میں نے یہ دیکھا کہ راستے پر یا راستے کے کنارے پر ایک پھول سی ہوں معصوم بچی تنہا بیٹھی اکیلی بلکھ رہی ہے، رو رہی ہے، اور میں نے اس پر رحم کر کے، میں مسلم ہوں، اور میں نے اس پر رحم کر کے اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے آیا. اور وہ بچی جو ہے 4 یا 5 سال کی تھی، دودھ اس کا چھوٹ چکا تھا، وہ دودھ نہیں پیتی، اور میں نے اس کو پالنا شروع کیا. اس کا ہاتھ پکڑ کے، اس کی انگلی پکڑ کر کے میں اس کو بازار گھمانے لے جاتا، اس کو کھلونے دلاتا، اپنے ہاتھ سے کھلاتا، اپنے ہاتھ سے اس کو پالتا پوچھتا، اس کے ساتھ کھیلتا، پیار سے اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے ماتھے کو چومتا، اسے اپنی بیٹی کی طرح محبت دیتا. پھر وہ اسی طرح کھیلتے بڑھتے ایک دن جوان ہو گئی، بلاغت کو پہنچ گئی، 15 16 17 18 20 کی ہو گئی. تو ایک دن اچانک میں نے اس کو دیکھ لیا، اور میرا اس کے اوپر مسئلہ کچھ اور ہو گیا، میرے دل میں غلط خیال آ گئے، اور اب میں نے اس سے نکاح کرنے کی ارادہ کر لیا. تو اگر میں اس سے جا کے نکاح کر لوں تو اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ وہ غیر محرم ہے. نہ تو اس نے میری بیوی کا دودھ پیا، اور نہ میں نے اسے اپنے نطفے سے اور میری بیوی نے اپنے پیٹ سے پیدا کیا. تو بھائی اگر انسانیت کے تمہارے ناطے سے سن لے مکمل، انسانیت کے ناطے سے کوئی بھی انسان اس چیز کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ اس نے جس پھول سی بچی کو اس طریقے سے پالا وہ اس کے ساتھ نکاح کرے، لیکن یہ آپ کا پیارا سا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. یہ مجھے اعتراض ہے. اس میں کہاں کھلا کھلا لکھا ہے کہ کسی بھی پالنے والے بچے کو، یا اگر کسی کو پالا ہے تو اس کی اجازت دے رہا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ نا اس چیز کو دکھائیں آپ ذرا قرآن میں، یا اچھا اسلام اچھا، اس یہ چیز کہاں کو لکھا اجازت ہوا کہاں ہے؟ دے رہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو تو میں نے اتنے سارے ریفرنس دے دیے، لیکن آپ مجھ سے پھر بھی بار بار پوچھ رہے کہاں لکھا ہے، جبکہ آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ جس بچی کو پالیں گے اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے؟ مجھے وہ دکھائیں. تو میں یہی تو کہنا چاہ رہی ہوں کہ بحث تو بیکار ہے نا، کہ آپ فضول کی یہ بات کر رہے ہیں بالکل کہ بھائی بیکار نہیں شادی ہے، ہو میں سکتی ہے، دلیل کے ساتھ شادی بات کر ہو رہا ہوں. سکتی ہے، اوکے لیکن کون اوکے، کر میں ایک رہا ویڈیو ہے؟ لے میں کے یہی آتا ہوں. تو پوچھنا چاہتی اوکے، ہوں. شادی آپ یہ مانتے ہیں شادی ہو سکتی ہے؟ ہاں مانتی ہوں، کیوں ابھی نہیں ہو آپ نے سکتی؟ کہا اگر اسلام جس چیز کی اجازت بس دے رہا ہے تو بھائی ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ میں مجھے یہ بتاؤ کہ کر کون رہا بس ہے؟ تو کسی میری لڑکی کو بہن لا رہا ہے، میری پال رہا ہے اور بہن شادی کر رہا بس ہے؟ تو میری بہن یہی تو میرا اعتراض ہے کہ کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہ بات کی بات ہے. اسلام اجازت دے رہا ہے، اسی سے اعتراض ہے مجھے. کیوں دے رہا ہے؟ تو انسانیت والی تو یہ بھی بات نہیں ہے کہ نا تم کسی کا بچہ لے آؤ، کیوں پالو؟ تم جا کے تم اس کو دے دو کسی کو. کتنے اچھا، سارے NGOs کس کھلے ہوئے کس ہیں، کس کس کو دے دو؟ وہ بھی تو انسانیت کے ہی کام کر رہے ہیں، ان کو جا کے دو. نہیں NGOs نہیں، وہ کر مطلب رہے ہیں، تمہیں کیا مطلب ضرورت یہ ہے کہ تم کسی انسانیت. کا بچہ لا کے پالو اور اس پہ ظلم کرو؟ اوکے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کا جتنا بھی کام ہے وہ سارے نان مسلم کریں، اور حیوانیت پہلی کا بات تو جتنا یہ کام ہے وہ انسانیت کا مسلمان کام کریں نہیں ہے، اور گے. باقی نان مسلم اور مسلمس کی بات نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ انسانیت کی بات کر رہا ہوں، آپ میں نے تو ہی یہ تو بول کہا رہی ہوں. کسی اور کو دے دیں، کوئی بھی مسلمان نہیں لے گا اچھا، کیونکہ تو ہر وہ مسلمان کے لیے حکم انسانیت کیا برابر ہے. ہے؟ ایک سیکنڈ، وہ انسانیت کہاں ہے جہاں شادی نہ کرنے پر لوگ عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جائے، زنا کیا جائے، زنا ول جبر کیا جائے، اور اس کے اولاد ہونے کے بعد ان بچوں کو ہم اس کو پھینک دیا جائے کنڈم بغیر کرتے ہیں. نام کے. ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اگر زنا بالزبر کرنے کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ اور اس کا کوئی بچہ پیدا ہو گیا اور اس نے اپنی عزت اور اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے اس کو پھینک دیا، تو اس نے تو غلط کیا. ہاں، لیکن انسانیت اس کے میں نام پر تم لڑکیوں کے ساتھ رک زنا کر جائیں نا، لو، شادی رک مت جائیں کرو. بہن، رک جائیں میری اسلام تو بہن، اجازت ہی نہیں دے رہا بغیر شادی کے زنا میری بہن کرنے کی. میری بہن میری بہن ایک منٹ سن لیں، میں بتاتا ہوں آپ کو اسلام کیا اجازت دے رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، پہلے یہ مکمل کر لوں. اب میں نے یہ کہا کہ اس لڑکی نے تو واقعی غلط کیا، اب اس کے ساتھ تو زنا بالزبر ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے بعد اس نے اس بچے کو پیدا کرنے کے بعد غلط یہ کیا کہ اس کو پھینک دیا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے جو پیدا ہوئی اس زبر سے؟ یہ چلی گئی. دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم اسکالر ہمیں
اس ٹاپک پر ڈیبنک نہیں کر سکتا. خدا فاطمہ بہن، میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ اس میں سارے معاملے میں اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے جو پیدا ہوئی ہے؟ اس معصوم اس کو کس چیز کی کون سی سزا دی زنا جائے؟ سے جو پیدا ہوئی ہے بھائی، جہاں جی جب شادی کا کوئی اصول نہیں ہوگا، میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا. آپ بات کر رہے ہیں انسانیت کی، انسانیت کہاں آتی ہے؟ انسانیت میں تو کوئی شادی جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یا تو وہ کون سے دھرم سے میں ہو نے تو سکتا ہے؟ مان تو لیا، ہندو سے ہو نہیں سکتا ہے، میں نے تو مان کرسچینٹی لیا، سے ہو سکتا ہے. ہاں میں نے تو تو مان دیکھے نا، لیا وہ کہ وہ غلط ہے. انسانیت کا ٹھیکیدار جو ہے، جو زنا کر رہا ہے، انسانیت کا ٹھیکیدار، نہیں، وہ ٹھیکیدار وہ نہیں ہے اس لڑکی کو انسانیت رکھ کا، کے اپنے پاس، تو پھر وہ انسانیت وہ کا غلط کر رہا ٹھیکیدار ہے نا. نہیں ہے وہی تو بہن. غلط کر رہا ہے، یعنی کہ بہن انسانیت ہے ہی آپ نہیں وہ. وہی بات دہرا رہی جو ہو بار بار انسانیت جس کا کو میں ڈھول ایکسپٹ آپ کر بجا چکا رہے ہوں. ہیں، وہ تو انسانیت ہے ہی نہیں. میری بہن، جس بات کو میں ایکسپٹ کر چکا ہوں آپ اسی کو بار بار زور دے کر کے بول رہی ہیں. یہ وقت کی ضائع ہے، صرف وقت نہیں، یہ ضائع کر وقت رہی کی ہیں ضائع آپ. نہیں ہے. آپ کہنا چاہتے میں نے ہیں کہ جو آپ سے یہ کہا پروسٹیٹیوشن ہے، کو اسلام نے روکا ہے، لانڈی کا پروسٹیٹیوشن سسٹم کو کر کے اسلام نے اگر روکا اسلام نے ہوتا، جو اس چیز کو ختم کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانیت حقوق دلائے گا بھائی عورتوں کے. انسانیت کیا حقوق دلا رہی ہے عورتوں کے؟ انسانیت تو کہہ رہی ہے کہ بھائی زنا کرو بغیر شادی کے، اور جو اولادیں اچھا پیدا ایک ہوں بات انہیں بتائیں سڑکوں پہ مجھے. چھوڑ دو، اور تاکہ پھر لوگ ان کو ٹھیک ہے، پالیں. یہ کون سی ٹھیک ہے، انسانیت ہے؟ آپ کے آرگومنٹ سے ہی اب دوسرا آرگومنٹ لیتے، کیونکہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ اس آرگومنٹ پہ آپ کے پاس جواب نہیں، اس لیے آپ سوئچ کر گئی ہیں دوسرے پر. تو میں اب کوئی دوسرے پر سوئچ نہیں چلتے ہیں کر آپ رہی کے ہوں، میں نے ساتھ. تو صرف ایک سیدھی نہیں، سیدھی آپ بات بولی ہے. ہر ایک ابھی جب چیز میں کی چین آیت ہے کا اسلام تو. ٹرانسلیشن دیکھو تو آپ سننے کو تیار نہیں ہو. یہی تو مسئلہ ہے نہیں نا، نہیں، میں سن رہی ہوں، بولے سنتے نہیں بولے ہو، بولے. سنتے نہیں ہو آپ لوگ. مسئلہ یہی تو ہے، سامنے والا بولنا چاہے گا تو آپ نہیں بولنے دو گے، اپنی برابر آپ اپنا خطبہ دو گے. اب سنیں، میں آپ سے بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں، بہن بول رہا ہوں، آپ کو دل سے عزت دے رہا ہوں. اب سنیں میری بات پیار سے. میں نے 100 بار کہہ دیا کہ جس نے زنا بالزبر کیا اس نے غلط کیا. اس کے بعد وہ لڑکی کو کنسیو ہوا، اس نے بچہ پیدا ہونے کے بعد باہر پھینک دیا. وہ دونوں ہی غلط ہیں، گناہ گار ہیں. لیکن ان کی غلطی کی سزا اس معصوم بچی کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ بے گناہ ہے جو پیدا ہوئی ہے. وہ تو انسانیت کا ٹھیکیدار سمجھے نا. انسانیت کا ٹھیکیدار یہ جو بن رہا ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں، انسانیت. ہیلو ہیلو، جی آپ جی. کہہ رہی ہیں یہ آپ کہہ رہی ہیں اس کو انسانیت کا ٹھیکیدار. میں تو اس کو انسان بھی نہیں مانتا. یہ آپ چاہے جو کہہ دیں، آپ چاہے جو ٹھیک ہے. کہہ دیں، مجھے اس سے کیا مسئلہ. اچھا، میں تو اس کو صحیح انسان ہے ہی نہیں صحیح ہے. مانتا، بس جانور مانتا ہوں اس کو جو یہ آپ کرتا سنیے، ہے. ٹھیک ہے. آپ کچھ نہیں نہیں ایک بات مانتے نہیں، اب تو آپ ایک آپ. بات سنیں، میری باری ہے. اب اوکے. آپ میرا جواب مکمل سنیں گے، آپ خاموشی کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آپ ہی بولیں گی. آپ نے یہ کہا ہے کہ اسلام زنا کو، پروسٹیٹیوشن کو روکتا ہے. مجھے یہ بتائیے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے اور زبردستی آپ نے اس کو اس کے گھر سے اٹھا لیا، کیپٹیو بنا لیا، غلام بنا لیا، اس کے ساتھ آپ بنا نکاح کے سیکس کر رہے ہیں، یہ اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں کہ برا سمجھتے ہیں؟ اسلام کب کہہ رہا ہے کہ کسی کو اٹھا لیں؟ بہت بڑھیا، بہترین، زبردست پوائنٹ پہ آپ آ گئی ہیں. میں قرآن کی آیت پیش کرنے لگا ہوں ابھی ترنت اسی وقت. اسی کی اگلی آیت 23 کی 24. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وعل لكم ما وراء ذلكم أن تتبعوا. چلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو. اوکے، تو کیا کہتا ہے ہمارا پیارا قرآن سورہ 24 کے اندر، سورہ 4 کی 24 کے اندر؟ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو تمہارے قبضے میں آ جائیں، تمہارے قبضے میں آ جائیں، چاہے ان کے قبضے شوہر میں بھی کیا ہوں. ان کے گھر ڈھاکہ ڈال کے ان کو قبضے میں لے کر آئے ہیں؟ ہاں وہ بھی آگے ایکسپلینیشن میں آ جائے گا، پہلے مکمل سن لیں. خدا نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرو، بشرطے. اب یہ دوسرا کانسیپٹ بتا رہا ہے کہ مال خرچ کر کے، مہر عطا کر کے نکاح کرو. اس سے پہلے جو بتا رہا ہے کہ وہ یعنی کہ اسیر ہو کر کے لونڈیوں کے طور پر. یہ لونڈیا کیا ہوتی ہے میری بہن، ذرا آپ بتائیں گی؟ جس کے لیے قرآن میں الفاظ آیا ہے الا ما ملکت ایمانکم. کون ہے یہ ما ملکت ایمانکم؟ آپ بتائیں نا کون ہے لونڈی؟ لونڈی وہ ہے جب ہم، مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور ان کفار کو قتل کر دیتے تھے. مثال کے طور پر بنو قریظہ، بنو قنینا، بنو نذیر، بنو مستلق، بنو اصغر، یہ 5-6 قبیلے جن پر محمد رسول اللہ نے حملہ کیا، اور کرنے کے بعد میں
ان کی جو ماں بہن بیٹیاں بیویاں تھیں ان سب کو اپنی غلام لونڈی بنا لیا اور ان کے ساتھ مباشرت انٹرکورس سیکس کیا اور اس کے بعد ان کو مارکیٹ میں لے جا کر کے بیچ ڈالا. کیا یہ ظلم زبر نہیں ہے آپ کے حساب سے؟ تو آپ کے حساب سے ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان کو چھوڑ دیتے کہ جاؤ تمہیں جیسا کرنا ہے. ہر ایک انسان کی ایک صفت ہوتی ہے کہ اس کو ایک تو اپنا خرچہ چلانا ہوگا. بھائی اس کے بچے بھی ہیں جو لوگ جنگ میں مارے گئے, ٹھیک ہے, اور ان کی اپنی نیڈز بھی ہوں گی کسی چیز کو لے کے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کریں کہ بھائی جیت گئے ہیں, اسلام کی فتح ہو گئی, اب ان عورتوں کو یا ان بچوں کو سائڈ کر دیا جائے, اب ان کو ختم کریں. بالکل نہیں, ان کو اپنے گھر میں نوکرانیاں رکھ لو, ان سے کام کرا لو, ان سے مزدوری کرا لو, ان سے ٹوکریاں بنوا لو, ان سے چادر بنوا لو, ان سے قالین بنوا لو. 100 طریقے بتا سکتا ہوں میں آپ کو ان کو روزی دینے کے. میری بہن اب آپ بھاگ رہی ہیں, اب آپ بھاگ رہی ہیں میری بہن, کیونکہ اب آپ لاجواب ہو چکی ہیں. آپ کا اسلام, آپ کا رحمت للعالمین, آپ کا نبی چلا آپ بھی رہی ہیں پچھلے 1 گھنٹے سے میرے اوپر, اور میں خاموشی سے سن رہا ہوں. آپ کو یہ لگ رہا ہوگا میری آواز تیز نہیں ہے, تو خدا کی قسم میری آواز اتنی تیز ہے کہ آپ کے کان پھٹ جائیں گے. لیکن پیاری بہن, میں آپ کو بہن مان کر محبت سے, اخلاق سے, پیار سے بات کر رہا ہوں. کروں گا. اچھا تو نہیں, آپ سن نہیں رہے نا, وہی اسلام ہے جس نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی غلطی ہو اور جائے, وہی اسلام ہے جن غلاموں کو واپس غلام بنایا آپ کے رسول اللہ نے, کیونکہ ایک آدمی مر گیا, اس نے غلام آزاد کر دیا تھا, اس کے اوپر قرضہ تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ اس غلام کو واپس قبضے میں لے لو. مکس کرنا ہے, جوس بنانا ہے, ہر بات آپ بھی تو مکس کر رہے ہیں. مجھے ان لونڈیوں کا جواب چاہیے جن پر زنا بالزبر کیا آپ کے رسول اللہ, آپ کے صحابہ نے, پھر مارکیٹ میں لے جا کر کے بیچا, مارکیٹ میں بیچا, لڑکیوں کو مارکیٹ میں بیچا. شادی کری, کبھی کہتے ہو کہ غلام سے شادی کری, کبھی کہتے ہیں غلام سے بچے شادی پیدا کیے, اگر آپ ثابت کر دیں, شادی اگر آپ ثابت کر دیں رسول اللہ کی کسی غلام سے, میں آپ کا غلام بنوں. عمار الکبتیا رسول اللہ کی غلام تھی, مجھے شادی ثابت کر دیں. شادی کر سکتے تھے آپ, ان کو بیویوں کا درجہ دیا گیا تھا, ان کی اولادوں کیوں نہیں دیا گیا؟ ان کی ہونے والی اولادوں سے ان کے جھوٹ, سراسر جھوٹ, سراسر جھوٹ. مجھے ریفرنس دیں کہ ان کو بیویوں کا درجہ دے گا. میں تو کر رہی ہوں, اوکے, میں کر رہا ہوں ثابت, اب آپ رک جائیں. میں کر رہا ہوں ثابت, اب آپ رک جائیں. بہن میں ثابت کر رہا ہوں, رک جائیں. ٹھیک, اب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے, کیونکہ آپ نے بولا ثابت کرو. اب ثابت کر رہا ہوں میں. چلو بھائی آپ نیچے جاؤ, اب میں آپ کو ثابت کرنے لگا ہوں کہ ان کو مارکیٹ میں بیچا گیا اور ان کو بیویوں کا درجہ نہیں دیا گیا. یہ لیجیے, آ رہی ہے میری پی پی ٹی. غلام آزاد, ہاں ارے رکے, حقوق کی بات نہیں کر رہا ہوں, مارکیٹ میں بیچنا حقوق ہے. کرو, آپ بول رہے ہو کہ بیچا گیا, آگے کی بات کیوں کر رہے ہو الٹی الٹی بھائی؟ میری بہن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, کیا اس کو مارکیٹ میں بیچنا اس کے حقوق ہے؟ ثابت تو کرو نا کہ مارکیٹ میں بیچا گیا. میں کہہ رہی ہوں غلام کو آزاد اوکے ٹھیک ہے, وہی کر رہا ہوں نا, وہی کر رہا ہوں. یہ لے وہی کر رہا ہوں پیار سے میری بہن. یہ لے, جتنے ریفرنس اس کو ہوگی اتنے دوں گا میں آپ کو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ میں غلام کو بیچا گیا. میں ثابت ابھی کر دیتا ہوں, یہ لے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں. ایک منٹ, میرا کروم, یہ لیجئے آپ کے سامنے آ گیا ہے ریفرنس. غلاموں کو بیچنے کا خود رسول اللہ نے غلاموں کو بیچا, میں ابھی ثابت کروں گا آپ کو. زیادہ دور کیوں جانا, یہ لیجئے. سب بھاگ رہے ہو, ادھر کی بات کر رہے ہو, جلیبی بنائے جا رہے ہو, لڈو بنائے جا رہے ہو. نہیں جلیبی نہیں ہے میری بہن, آپ جس کا ریفرنس مانگ رہے ہو میں دے رہا ہوں. ہاں سنو, میں سن رہی ہوں, ریفرنس بھی سن رہی ہوں. ہاں نہیں, اب آپ بیچ میں بول رہے ہیں. جب بات آتی انسانیت کی, جب بات نہ, اب میں آپ کو میوٹ کروں گا, کیونکہ آپ نے ریفرنس مانگا ہے اور میں ریفرنس دے رہا ہوں. تو اب آپ میوٹ کریں گی, اب آپ بولیں گی نہیں جب تک میں ریفرنس کمپلیٹ نہیں کروں گا. اب آپ خاموشی کے ساتھ دیکھیے, اگر آپ واقعی حق کی تلاش کرنے آئی ہیں, حق دیکھنے آئی ہیں, تو اب آپ ریفرنس دیکھیں گی. قیدی لونڈیوں سے جمع, یہ قیدی لونڈیوں سے سیکس کرنے کا, جمع کرنے کی اوتھینٹک ریفرنسز موجود ہیں. یہ مبشرۃ الحاکم ہے. اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کی 2155 ہے. یہ کیا کہتی ہے؟ صحابہ کرام جنگی قیدیوں سے جمع کرنے میں جھجک رہے تھے, مگر اللہ نے کہا کہ کرو. اللہ نے کیا کہا؟ کرو. سنن نبی داؤد 2155.
रेफरेंस नोट करते रहें। इसके अलावा सुनन नसाई 3355, सही अल बुखारी 2229, सहाबा जो है अजल करते थे ताकि लौंडियों को बच्चा ना हो। अजल करने का मतलब ये होता था कि जब वो उनके साथ इंटीमेट करते थे, सेक्स करते थे, तो वो जब वो डिस्चार्ज होते थे, उनका ऑर्गेनिज्म आता था, तो वो हट जाते थे और उसको वो बाहर डिस्चार्ज करते थे ताकि इन औरतों को बच्चा ना हो और इनको मार्केट में बेचा जा सके, इनकी अच्छी कीमत मिले। अगर उनको बच्चा ठहर गया, हमल ठहर गया, तो उनको उनकी कीमत ये मार्केट बात में कहाँ अच्छी लिखी है पूरी नहीं बताओ, ये मिलेगी। बात कहाँ इसी लिखी हदीस है? में, अपने पास से इसी पेपर हदीस में, सवाल जो लिखो, हदीस का बात रेफरेंस खाली दिया, पढ़ के जो दिखाओ। हदीस का रेफरेंस, ओके, इसका अभी लिंक खोल देता हूं, ये ले। आपको जितनी चीज चाहिए मैं उतनी देता हूं मेरी प्यारी बहन, ये ले, कोई मसला ही नहीं है। जो चीज साबित नहीं कर पाऊंगा ना, उसको माफी मांग लूंगा हाथ जोड़ के आपसे, और जो चीज सामने रेफरेंस के साथ भाई दिखाऊंगा कोई चीज उसका दावा साबित तो करूंगा। करते हो, लेकिन बातों को जो ऐसे अरे घुमाते भाई हो ये ना। लें, अरे भाई ये लें, सही बुखारी आप खुद पढ़ेंगी ना, मेरी हदीस नहीं है, छोड़ दें, सही बुखारी लें। पढ़ें सही अल बुखारी, हदीस नंबर 2229, ऑथेंटिक सही सही हदीस है। पढ़े जरा बहन क्या लिखा हुआ है। पढ़े पढ़े, आप पढ़े आप पढ़ेंगी, मैंने रेफरेंस दे दिया, पढ़े। पढ़े पढ़े, मुझे नहीं स्क्रीन रुके पे बट शो होगा, पढ़े। ये ले, फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको नजर आए। पढ़ के बताओ ना क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल पढ़ के बता रहा हूँ, सब्र करें। बहू वही लिखा है जो आप बोल रहे हैं कि नहीं लिखा? जरा पढ़ के तो बताएं। हमसे अबू ईमान ने बयान किया है कि हमको, ये क्या है जी, सईब ने, ये रिवायत है, यहां से पढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे एक अंसारी सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हमें लौंडियों के पास जमा के लिए जाते हैं, यानी कि जो लौंडियां हमें मिली हैं लड़ाई में, उनके पास जमा के लिए जाते हैं, यानी कि सेक्स करने के लिए जाते हैं। हमारा इरादा नहीं, हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है, तो अब अजल कर लेने में के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह को भी पैदाइश अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में लिख दी है वो होकर रहेगा। क्या कह रहे हैं साहबा के हम उसे बेचना भी चाहते हैं जी। मिल गया रेफरेंस, आगे क्या बढ़े। दोबारा पढ़े, लास्ट लाइन पढ़े जरा। ओके, लास्ट लाइन पे नहीं जाना जी, उस पर चल लेंगे, पूरा पढ़ेंगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है कि हम इन्हें बेचेंगे, तो अब आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म बाहर डालने के बारे में, ताकि वो कंसीव ना करे, बच्चे ना पैदा हों। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना भी करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की पैदाइश की अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दिया है वो होकर रहेगा। तो ये हर किसी की सोच है या उनकी सोच होगी इस तरीके की? तुम्हारी क्या सोच है इतनी कि तुम जलेबियां, ना हो, और इतनी नबी जलेबियां ने कहां से क्या लाती हो दिया मेरी और बहन आप? मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ कह रही हुदा, हूँ नबी क्या इतनी फरमा जलेबियां रहे कहां हैं से और लाती हो नहीं आप? फरमा रहा है, आप ये देखो ना। समीर के सोचने से या मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, तालिया। अपनी बात तो समीर ने की नहीं ये भाई, समीर आपके बिना। सहाबा, हाँ ये आपके सुनो प्यारे प्यारे सहाबा कह रहे हैं कि हम उन्हें बेचना चाहते हैं मार्केट में, लौंडियों को जिनके साथ हम सेक्स करते हैं, हम उन्हें बेचना चाहते हैं। अगर इनको बीवियों का दर्जा दिया गया तो इनको बेचा क्यों जा रहा है? अभी पहले देख तो लूं कि ऑथेंटिक हदीस है भी कि नहीं है, या अभी इसका तो जिक्र दिखाया किया गया ऑथेंटिक है। है, सही अल बुखारी। रुक तो जाओ अरे ना, अरे मेरी रुक प्यारी तो बहन, ये जाओ ले, ना। मेरी प्यारी बहन, ये ले सही बुखारी, ठीक है। हदीस रावी नंबर तो कितना है? चेक करने दो, सब कुछ चेक हाँ रावी करने चेक दो, कराता क्या हूँ, है रावी क्या। चेक कराता हूँ। हाँ ये रुको, क्या अब लिखा सुनो है? मेरी एक बात, सुन ये तो क्या लो। लिखा हुआ है? अपनी बात ये बोल क्या दी ना, लिखा हुआ है? अपनी बात नहीं, बोल ये दी क्या ना, लिखा हुआ है? पहले ये अपनी बताएं क्या बात लिखा बोल हुआ है। दी ना, अपनी अरे बात इसको बोल पढ़ दी तो ना। दें, पहले मेरी इसको बात पढ़ तो देना, सुनो क्या ना, है ये? अपनी बात बोल दी ना। सही। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि ले रावी चेक करें आप, ये रे इसके रावी चेक करें, अच्छे से पढ़ें, करें चेक, रावी चेक करें।
آپ راوی میری چیک کریں بات تب تک میں ایک سپر چیٹ لیتا ہوں. ہاں تو یہ ابھی آپ تھوڑی آرام سے پتہ پڑھ چل لیں, جائے گی. من ابھی من پتہ میں پڑھ چل لیں جائے آپ, گا تب کہ تک میں راوی ذرا میں یہ پڑھ اپنا لوں. چیک 66 کروں گی 20 کراس 20 چیک جنہیں کروں 5 گی. ڈالر سنو میری کنٹریبیوشن بات کرتے ہوئے کراس لکھا چیک ہے. کروں گی. پہلے ایک منٹ میری میری بات بہن, سن میں لو کہ سپر سمیر چیٹ بول پڑھ رہا رہا ہے کہ ہوں. میں کسی کے ساتھ میری بہن, میں میں سپر چیٹ پڑھ رہا ہوں, رک جائیں ایک منٹ, آپ من میں پڑھ لیں اس کو, راوی چیک کر لیں اور حدیث اوتھینٹک چیک کر لیں, تب تک میں سپر چیٹ پڑھ لیتا ہوں. 66 20 20 جی نے 5 ڈالر کنٹریبیوشن کرتے ہوئے لکھا ہے, ایز نو بار رشتہ نو بار مومنس کین ڈو فیمنگ وٹ ایور فیل ان ہاؤ ایور دے وانٹ. The goal is to be majority and be Islamic state. So just reproduce. جی only پیدا کرتے جاؤ, پیدا کرتے جاؤ, پیدا کرتے جاؤ. اس کے بعد پی ایچ ڈی ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی ریشنلسٹ ہیومنسٹ کمال غالب یونیورسٹی جی ہیں. انہوں نے آسٹریلین $2 کنٹریبیوشن کرتے ہوئے لکھا, should کافر ڈو سیم ٹو مسلم لونڈیا. جی کافروں کو اصل میں اجازت نہیں ہے سر ان کے ویدوں اور گرنتھوں میں, تو آپ ایسا نہیں کر سکتے, یہ قرآن میں خاص اجازت ہے, تو آپ ایسا کرنے کی سوچے بھی نہیں. اچھا واپس سے آئے ہیں ہمارے پی ایچ ڈی, شلڈ کافی ڈو سیم ٹو دا مسلم لونڈیا ود دا سیم میسج. اوکے سر, اوکے جی. فیکٹ نہیں سر, میں یہ جو ہے سپر چیٹ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ میری پیاری بہن ہے, ان کے لیے کوئی غلط الفاظ نہیں بولے گا, اور اگر ایسا کوئی میسج کرے گا تو چاہے وہ سپر چیٹ ہی ہو, چاہے وہ $1,00,000 کا ہو, میں اس کو نہیں لوں گا سر, سوری. ان کے بارے میں غلط بات کوئی نہیں بولے. سدھارتھ نے جس کو بہن بولا اس کی عزت آپ سب کے لیے لازم ہے. پی ایچ ڈی ریشنری جی نے شلڈ کافی ڈو سیم ٹو مسلم لونڈیا. سر بار بار آپ ایک ہی سپر چیٹ پھینک رہے ہیں. I'm سوری, مجھے پتا ہے میں تھوڑا لیٹ سپر چیٹ لیا آپ کا, اس لیے آپ بار بار کر دیے, بٹ سوری فار دیٹ. جی بہن, اب میں نے آپ کو یہ تو ثابت کر دیا کہ لونڈیوں کو بیچا بھی جا رہا تھا اور ان کے ساتھ سیکس بھی کیا جا رہا تھا, جو کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ مجھے اس کا میں بول ریفرنس رہی دے ہوں دیں. کہ اب نبی نے آگے کیا بڑھیں. فرمایا, میں اس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں اوکے کہ نبی نے ٹھیک ہے, کیا اب فرمایا. نبی پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب نبی پہ چلتے ہیں کہ کیا نبی نے کیا 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 اور کیا فرمایا. ٹھیک ہے, سنت پہ چلتے ہیں نبی کی. اوکے آگے سمیر چلتے ہیں. سنو, سنو سمیر میری سنو, بہن, ٹھیک میری ہے, بہن, اس میں جواب میری بھی ہے کہ بہن, نبی نے کیا فرمایا. اب ذکر آتا نبی ہے نے صرف لونڈی کا. اولاد کے بارے میں نبی نے صرف اجل کے بارے میں سنو فرمایا, یہ نہیں کہا کہ لونڈیوں کو سنو بیچو مت. نبی نے یہ نہیں کہا لونڈیوں کو بیچو مت, نبی نے یہ کہا کہ اجل مت کرو, کیونکہ جس کو پیدا ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا, تم اندر کرو یا باہر کرو, وہ تو پیدا ہو کے رہے گا. نبی نے یہ کہا, نبی نے یہ کہا نہیں تم لونڈیوں کو بیچو مت. اگر یہ کہا ہو تو کیا دکھا دیں. پتا وہ بیچ بھی نہ رہے ہو. تم اوکے, کیسے اگر کر میں یہ سکتے ہو کہ دکھا دوں, بیچ رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے, اگر میں یہ دکھا دوں کہ غلام کو نبی نے آزاد خود کرنے کا حکم نبی, نہیں سنا اگر تم میں نے, کہہ غلام دوں, کو آزاد کرنے کا حکم نہیں سنا, ایک منٹ, غلام سے شادی کرنے ہاں کا میں حکم بتا رہا نہیں ہوں سنا بہن, تم نے, آزاد اسی کو تو غلام کیا کے جائے گا جو غلام اولادوں ہوگا. کو ان کو اپنے بچوں کے برابر حقوق دینے کا حکم نہیں سنا. یہ تو نبی نے بولا ہے. ان چیزوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو, یہ کیوں میری پیاری بتاتے ہو بہن, کہ ان پہ تشدد میری کیے پیاری گئے. بہن, تشدد تو کسی غلام میری پر ہوا پیاری ہی نہیں. بہن, اگر میں دیکھو پھر نہیں سن رہی, میری پیاری بہن, آپ نبی کی بات کر رہے ہیں کہ نبی نے تو سمیر نہیں صرف بولا. تم اپنی باتیں بولے جاؤ گے اس آئیڈیولوجی کو. آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, کوئی ریفرنس نہیں ہے, بس بکواس کیے جا رہی ہیں آپ, اور میں آپ کی عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ کو بہن مانا ہے. اب آپ بکواس کیے جا رہی ہیں, صرف بکواس کر رہی ہیں آپ, شروع سے ایک ریفرنس آپ نے میرے کو نہیں دیا, میں 10 دے چکا ہوں. اب آپ نبی کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ نبی نے کیا بولا. اگر میں یہ دکھا دوں آپ کو صحیح حدیث کے اندر سے کہ نبی نے خود غلام بیچا ہے, پھر آپ کیا کریں گے, اب اس پہ بولیں. اگر میں دکھا دوں صحیح حدیث کہ نبی نے خود بیچا غلام, پھر کیا کریں گے آپ. تمہیں تو خود صحیح حدیثوں کا پتہ نہیں ہے, آتھینٹک حدیثوں کا پتہ نہیں ہے تمہیں. کتنی تو تمہیں یہ عامر لو, حق نے اتنی وارڈ لگائی ہے آ آپ گئی کی. میں کیا پرسنل پہ, بولوں, کیا آ بولوں, میں گئی بتاؤ پرسنل آتھینٹکسٹی اٹیک کا پہ. پتہ نہیں ہے تمہیں. تم پتہ نہیں گالیاں کیا کیا گالیاں بات کے لیے آئی ہو. سنو گالیاں میری بات, سنو سنو, گالیاں آتھینٹکسٹی تالیاں, کا کیا ہے تمہیں. بس یہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے, جلیبی بیٹھو یہاں پر, بائی, بیٹھو یہاں پر. جلیبی تمہیں تو کتنی بائی, بار لانڈی کا اے کانسیپٹ دیا کر چکا ہے, جلیبی لیکن بائی. کیا کریں سمیر. پیسے جو ہے نا, تمہیں جو مفت کے پیسے مل رہے ہیں نا, حرام کے جو پیسے کھا رہے ہو تم یہاں پر لوگوں کو خوش کر کر کے, وہی والے جو پیسے نا پیسے جو رسول سپر اللہ کھا چیٹ رہے لے تھے, لے کے. ایک منٹ, وہی سپر چیٹ نا جو رسول اللہ مانگ رہے تھے 58 کی 12 میں, سورہ نمبر 58 آیت نمبر 12. اے مومنو, جب تم رسول اللہ کے پاس کوئی جو ہے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے جاؤ, اکیلے میں بات کرنے, تو پہلے کچھ ہدیہ دے دیا کرو. رسول اللہ بھی تو سپر چیٹ لے رہے تھے, اور مال غنیمت میں اللہ کا جو ہے 5واں حصہ یعنی کہ 20% اللہ اور اس کے رسول کا ہے. رسول اللہ بھی لے رہے تھے اور اللہ بھی لے رہے تھے سپر چیٹ. ہم پہ کیا بات کرتی ہو میری بہن, پہلے اپنے اللہ رسول اللہ کو تو ڈیفینڈ کر لو. میں تو ڈیفائن کروں گی, لیکن آپ کو کون کرے گا کہ جو انہیں لوگوں کو بٹرنگ کر کر کے کبھی سدھارتھ سمیر لکھ لیتے ہو, کبھی ایکس مسلم سمیر لکھ لیتے ہو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, ہے نا. ابھی جو سدھارتھ لکھا ہے نا, ذرا اپنا آپ کو کنڈیم تو کرو ان لوگوں کے سامنے, یا بولو تو صحیح. تمہارے پاس تو اتنا بھی اس کو حق نہیں ہے کہ تم بولتے ہیں ڈنڈے کی چوٹ پہ پرسنل یہ بول اٹیک, سکو کہ ہاں اونلی میں ہندو پرسنل بن چکا اٹیک, ہوں. تم تو اتنے بھی, اونلی تمہارے پرسنل اندر اتنی اٹیک. بھی غیرت نہیں ہے. کیا کریں, اب تمہارے اوپر سوال اٹھیں گے, پھر سبحان تمہارے دھرم کے اوپر سوال اللہ, اٹھیں گے, پھر تمہارے دھرم کی دھجے اڑیں گے. بیچارے الحمدللہ, کے پاس اتنا بھی سوال نہیں. اللہ خیر اکبر. ہم ارے مسلمان دیکھو نا, تمہیں پھر تھوڑا بھی سا اور صبر جلاتا ہوں, سے یہ دیکھو بیٹھیں کیا گے. ہے,
फिर अरे भी देखो क्या है, सब्र थोड़ा से सा और बैठे जलाता हैं हूँ कि तुमको, तुम जल जैसे जाओ लोगों थोड़े की से और तुम। बेइज्जती हो, जैसे अरे मशीन गन माशाल्लाह मेरी आमिर हक बहन, भाई साहब माशाल्लाह AK-47, माशाल्लाह AK-47 धनाधन चलती हो तुम। तो मैं थोड़ा सा और जलाता हूँ। ये देखो मेरे हाथ में क्या है, इस पे लिखा है महादेव, हर हर महादेव। मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझे हाँ मैं ओके सनातनी नहीं हूँ, लेकिन मैं महादेव का लॉकेट पहनता हूँ क्योंकि मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। अब तुम अपने समीर के कोई रसूलुल्लाह को लड़की साबित होती करो। है, समीर के कोई जिना विल जब्र से कोई लड़की होती है, अब वो होती है मांगलिक और समीर कराता है उसकी कुत्ते से शादी। इन चीजों को भी तो जरा तुम कंडेम किया करो ना कि हाँ हम इन चीजों को ही मानते हैं, पेड़ से शादी करवाते हैं भाई हम। फिर तालियां। तुम्हारी आधे से ज्यादा बैठने वाली ऑडियंस जो ना हिंदू है, मेरे ठीक है, नॉन रसूल मुस्लिम है। अल्लाह को तुम मैं इन विचारों को डिफेंड बैठ ना के बताओ कि हमारे करूं, हमारे कभी धर्म में आमिर हिंदुइज्म कोई नामो कभी निशान नहीं है। क्रिश्चियनिज्म पे तुम जहाँ मारूं। उड़ने वाला बंदर है, सुभान तुम्हारे अंदर तो इतनी अल्लाह, गैरत नहीं है कि सुभान तुम बैठ के ये चीज अल्लाह, कंडेम कर सको। सुभान अल्लाह, या मैं रसगुल्ला, या रसगुल्ला, सुभान अल्लाह। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथ यहाँ है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि जब मोमिन, चाहे वो इंडिया लड़का हो मुल्क या के लड़की इंडिया हो, मुल्क एक के मिनट बहन, लोग अब आप थोड़ा नीचे बैठे अब, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, खत्म हो गया आपकी कहानी। और मैं इस आपसे इसलिए बात कर रहा था ताकि आप शायद हकीकत को एक्सेप्ट करेंगी, सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगी और बात को समझेंगी। लेकिन मैं समझ गया जिस तरीके की आप बात कर रही हो, आप हकीकत को एक्सेप्ट करने वालों में नहीं बल्कि डिसीवर लोगों में हो। तो अब मैं आपसे क्या, मैं ऑडियंस से बात करना चाहता हूँ। आप लोगों ने देख लिया कि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, ये ईमान इंसान की सोच, दिमाग और उनकी लॉजिकल थिंकिंग को इस तरीके से बर्बाद करता है कि सब चीज़ें सामने देखने के बाद भी इंसान बेशर्मी से उसको डिफेंड करता रहता है, उसको सही साबित करता रहता है। इन्होंने मुझे चैलेंज दे के बोला कि मुझे ये साबित कर दो रेफरेंस से कि वो बेच रहे थे। मैंने साबित कर दिया। अगला आर्गुमेंट दिया, नबी ने क्या कहा? मैंने बोला अगर मैं ये साबित कर दूं कि नबी ने लौंडिया बेची है और नबी ने गुलाम बेचे हैं तो क्या करोगे? तो ये भागने लगी, महादेव ऐसा, ये उसमें उससे शादी, फला शादी, ढिमकाना। मैं कहता हूँ रात दिन जलील करो बैठ करके, मुझे क्या, मैं सनातनी थोड़ा ही हूँ। जो सनातनी होंगे खुद डिफेंड करेंगे। और पहली बात तो सनातनियों को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका रिलीजन उनको नहीं कहता कि तुम जाकर के गॉड को डिफेंड करो, क्योंकि वो अपने आप में इतना सक्षम है। अगर कोई सच्चा खुदा है और सच्चा मजहब है तो उसका जो खुदा है वो तमाम कायनात का खालिक है और उसको इन चूजों की, हम चींटियों की जरूरत नहीं है अपने आप को डिफेंड कराने के लिए। वो इतना पावरफुल, इतना कामयाब है और इतना सक्सेसफुल है कि वो खुद को खुद डिफेंड कर सकता है। हमें जरूरत नहीं है। अब मुझे तो नहीं है, अगर सनातनियों को होती है तो जाके करते फिर अपने उसको डिफेंड। मुझे नहीं करना, मैं सनातनी नहीं हूं, ना मैं उसको डिफेंड करता हूं, ना उस पर बात करता हूं। लेकिन आप लोग इतने कमजोर हैं कि जब अपने इस्लाम को दिफा नहीं कर सकते, अपने इस्लाम को सच्चा, अपने नबी को अच्छा साबित नहीं कर सकते, तब इधर उधर भागते हो बेशाकी की तरह। शुक्रिया।